میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ کسی بھی جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اپنی زندگی میں چاہو تو صرف ایک جمعے کو پڑھ لو، یا چاہو تو تمام میرے بھائی بہن دوست احباب جتنے جمعے کو پڑھنا ہو پڑھ لو، پابندی نہیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، جمعے کے اس خاص عمل کی تمام میرے ساتھیوں بھائی بہنوں کو اجازت ہے۔ صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنا نام کومنٹس میں جیسے ہی آپ لوگ لکھ دیں گے، آپ کو اسی وقت اجازت مل جائے گی۔ تمام میری دکھیاری بہنیں اور تمام میرے پریشان بھائی جمعے والے دن چلتے پھرتے آدھا سے 1 منٹ نکال کر چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ دولت گھنٹوں میں منٹوں میں ہاتھوں میں ہوگی۔ ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے میں بے حد آسان ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات اتنے ہیں کہ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے پھرو گے، ساری زندگی اگر دولت کو خرچ کرتے رہو گے تو دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے سالہ سال ہو گئے، ساری زندگی بیت گئی، ہماری وظائف پڑھتے پڑھتے آج تک کوئی فائدہ نہ ہو سکا، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط یا جاپان سے ہو، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں سے آپ لوگ بیٹھ کر میری یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس ویڈیو کو پہلے آپ لوگ اچھی طرح دیکھنا۔ جمعے والا دن کا جو عمل ہے، اس عمل کو پہلے سمجھنا، اور جیسے ہی یہ عمل پڑھ لو، اگر جمعے کو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو جمعے والے دن جیسے ہی میری ویڈیو دیکھ لو، فوراً یہ وظیفہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پڑھ لینا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایک دن پہلے دیکھو، اگر جمعے سے تو وظیفہ نوٹ کر لینا، اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اور جمعے والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد مانگ لینا جو مانگنا ہو، جو چاہیے ہو اللہ پاک سے مانگ لینا۔ انشاءاللہ جو خالی جھولیاں ہے، خالی دامن ہے، نوٹوں سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تمام میرے بہن بھائی پوری دنیا میں جہاں سے بھی موجود ہیں، فرائیڈے کے دن یعنی کہ جمعے کے دن آپ لوگوں کو چاہے ایک جمعہ یہ وظیفہ پڑھیں، چاہے ہر جمعے کو پڑھیں، اجازت کے لیے اپنا نام کومنٹس میں لکھیں، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ایک لائک ضرور کرنا۔ کامیابی آپ کے قدم نہ چومے تو پھر مجھے کہنا۔ جمعے کا یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے خود بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور آپ لوگ صرف ایک بار پڑھ لو، کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو، یہ چھوٹا سا آدھی پونی منٹ کا عمل، میں نے جمعے والے دن کا اس عمل کو بے شمار لوگوں کو، کئی ایسی میری دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو میں نے یہ عمل بتلایا ہے۔ لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے ایک ایک دن میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، جاب کا مسئلہ ہو، مالی حالات خراب ہوں، چلتے پھرتے جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ لوگوں نے خود بتایا ہے لوگوں کے مسائل کیسے کیسے حل ہوئے ہیں ایک جمعے کے عمل سے۔ کئی لوگوں کے اوپر بے شمار قرضہ تھا، قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے جب ایک جمعہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یہ وظیفہ پڑھا، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں کہ جس نے صبح وظیفہ پڑھا جمعے کو، شام تک اس کے قرضے معاف ہو چکے تھے۔ جس نے شام کو پڑھا رات تک اس کے قرضے اتر چکے تھے۔ تو قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ زندگی میں آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی مراد ہو کہ آپ لوگ چاہتے ہوں کہ بس یہ حاجت پوری ہو جائے، مجھے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے، تو جمعے کا یہ عمل پڑھنا، یہ وظیفہ پڑھنا، اور اس حاجت کے لیے دعا مانگ لینا۔ چاہے وہ ذاتی مکان ہو، چاہے بڑی سے بڑی رقم ہو، سونا چاندی ہیرے زیورات، گاڑی بنگلہ موبائل، جو کچھ چاہیے ہو اللہ پاک سے مانگ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں سچے دل سے مانگو گے نا، اسی وقت ملے گا۔ دلوں میں پہلے سے وسوسہ رکھو گے وظیفہ پڑھنے سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسے رزق میری حاجتیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا، کتنے بھی عمل کر لو۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، ہمیشہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظائف پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ کرم سمجھ لیں اللہ پاک کا مجھ پر، فقیر بندہ ہوں
میں نے جس کو بھی کوئی وظیفہ بتایا، جس کو بھی آج تک، کسی کو 3 سال پہلے، کسی کو 5 سال پہلے، کسی کو 2 سال پہلے، کسی کو جمعے کے دن کے وظائف بتائے ہیں، کسی کو جمعرات کے، کسی کو ہفتے والے دن کے، کسی کو اتوار، پیر، منگل، بدھ، کسی کو دنوں کے، یعنی کہ فلاں فلاں دن کا کسی کو وظیفہ دے دیا ان کے معاملات کو، ان کے مسائل کو دیکھ کر، کسی کو فجر کے بعد کا وظیفہ دے دیا، کسی کو رات کا وظیفہ دے دیا۔ تو اس طرح لوگوں کے مسائل کو میں نے دیکھ کر ہمیشہ ان کو وظائف دیے ہیں، سالوں سال پہلے بھی لوگوں کو وظائف دیتا رہا ہوں، اب بھی دیتا ہوں۔ اور جنہوں نے 5 سال پہلے وظیفہ پڑھا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، آج وہ کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے بتا دیں۔ لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے کبھی بھی کوئی وظیفہ بتایا ہو، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں نے جس سے 1 روپیہ بھی لیا ہو وظیفہ بتانے کے لیے، میں نے کبھی بھی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی تقاضا نہیں کیا۔ صرف میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو تو آپ مجھے جو بھی عمل میں بتاؤں اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا ضرور، اور آپ لوگ مجھے جیسے ہی آپ کو فائدہ ہو بس مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیجیے گا۔ تو لوگ مجھے جیسے ہی ان کو کسی وظیفے سے، کسی عمل سے فائدہ ہوتا ہے مجھے بتاتے ہیں، تب جا کر میں اپنے ناظرین کے لیے، اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے وہ وظیفہ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ جو بھی میرے پیارے بہن بھائی دوست احباب پوری دنیا سے مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح جمعے کا یہ عمل اتنا خاص ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ میں اس عمل کے اگر فائدے گنوانے لگ جاؤں نا تو یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی، 10 ویڈیو مجھے بنانی پڑیں گی۔ اتنے فائدے ہیں، اتنے کمالات ہیں۔ بس ایک جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، کسی بھی جمعے کو چاہو تو ہر جمعے کو پڑھ لو۔ اجازت کے لیے میں کہہ چکا ہوں، آپ لوگ کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ عمل کو جمعے والے دن پڑھنے کی پابندی ہے، اب جگہ کوئی بھی ہو، گھر میں پڑھ لو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسپتال میں ہو، جہاں موجود ہو جمعے کو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، بس جمعے کا دن ہو، سکون سے، اطمینان سے ساتھیوں، بھائیوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی 1 منٹ کا بس وقت نکالنا۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، صرف آدھی سے 1 منٹ نکالنا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا، سب سے پہلے کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی میرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں آپ کو درود پاک یاد ہو، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ پورا عمل آدھی پونی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پورا عمل کرنا ہے۔ براہ کرم 1 سیکنڈ کی بھی آپ لوگ جب تک یہ عمل ختم نہ ہو جائے، کمپلیٹ نہ ہو جائے، اس دوران 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہی اپنی توجہ کو یہاں وہاں کیجیے گا، نہ ہی کسی فضول باتوں میں لگیے گا۔ پوری توجہ، پورا دھیان صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پر لگا دیجیے گا۔ سب سے پہلے تمام میرے بھائی بہن دوست احباب جیسے ہی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست احباب جمعے کا یہ عمل جب شروع کریں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو فوراً سے 3 مرتبہ یعنی کہ 3 ٹائم آپ کو سب سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ اسی وقت استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف اور صرف آپ کو
7 مرتبہ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا ساتھیوں بھائیوں، لیکن آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ پوری توجہ سے سمجھیے، پورے دھیان سے سمجھیے، ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کر اسکپ کر کے آگے مت بڑھیے۔ بہت ہی اہم باتیں، بڑی ہی ضروری باتیں اس جمعے کے عمل سے متعلق آپ کو سمجھانی ہے، آپ کی ذہنوں میں بٹھانی ہے۔ براہ کرم ویڈیو کو آگے کاٹ کر مت دیکھیے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا آپ نے، 3 مرتبہ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ تمام یہ پورا کا پورا عمل، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے میں ساتھیوں بھائیوں جو وقت لگے گا وہ 1 منٹ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا پورے کے پورے عمل میں۔ تو براہ کرم بتلانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ ہی سمجھو گے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو کرو گے تو آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، اور آدھی پونی منٹ میں آپ لوگ یہ پورا عمل بآسانی آرام سے آپ لوگ یہ وظیفہ 1 منٹ کے اندر پڑھ لو گے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے عمل شروع کیا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، تو فوراً تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر جو اب آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بزرگوں، یا اللہ کا وظیفہ آپ کو جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو 7 ٹائم یعنی کہ 7 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو اسی وقت آپ کی اسکرین پر اب جو وظیفہ دکھ رہا ہے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کون سا ہے؟ اپنی اسکرین پر آپ لوگ اس وظیفے کو دیکھ رہے ہیں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ جیسے ہی آپ نے یا اللہ کا وظیفہ 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائم پڑھ لیا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً پڑھنا شروع کر دیں، یا محمد یا محمد یا محمد، پڑھتے رہیں، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو یا محمد کا وظیفہ جو میں نے پڑھ کے بتایا اور جو وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، آپ کو اس وظیفے کو 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اور 7 مرتبہ آپ کو یا محمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 7 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آخر میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں آخر میں، اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود پاک پڑھتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دکھ تکلیف بیماریوں کے لیے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔